جی السلام علیکم، ویلکم بیک. اینڈ سوال وہی تھا کہ کیا واقعی ہمیں اب خوف خدا ہے؟ ہم کہتے تو ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں سمہاؤ. مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے اور یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا. ہم جنازوں کو فرض سمجھ کے کندھا دیتے ہیں. کیا بات ہے. ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس کی منزل پہ پہنچانا. لڑ جھگڑ کے آگے آتے ہیں اور کندھا دیتے ہیں. سیدھی بات تو یہی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مجھ کو یاروں نے نہلا کے کفنا دیا، 2 گھڑی بھی نہ بیتی کے دفنا دیا. کون کرتا ہے غم چھوٹتے ہی یہ دم، کر دیا انتظام آخری. اچھا، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ شخص جو چلا جاتا ہے، ایک زمانے میں جب میں چھوٹا تھا تو افسوس کے لیے کچھ گھنٹے ضرور ہوا کرتے تھے. ابھی اسے لحد میں نہیں اتارا ہوتا کہ تمام باتیں جو دنیا کی ہوتی ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ اس کے عزیز و اقارب نہیں، اس کے قریب ترین جاننے والے لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس نے اپنی زندگیاں گزاری ہوتی ہیں. ہماری محبتوں کا یہ عالم. پھر جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب سے زیادہ دنیا میں پیار اپنے آپ سے کرتے ہیں، ہمیں دکھ اس بات کا نہیں ہوتا کہ وہ مر گیا ہے، ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکیں گے تو سب ناراض ہوتے ہیں کہ سچ کیوں بول دیا. سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے نہیں روتے، اپنے لیے روتے ہیں، اپنے دکھ کے لیے روتے ہیں کہ اب ہم اسے کہاں دیکھیں گے، اب ہم اس سے کہاں ملیں گے. وہ جو ہمیں فیل کرواتا تھا اب وہ ہم کو فیل نہیں کروا سکے. کیا ہمیں خوف خدا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس نبی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے زبان سے، دل کی گواہی تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کے دل میں خوف خدا ضرور ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جس پیمانے پر آپ خوف خدا کی منزل پر آج کے دور کے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ممکن ہے اس منزل پر نہ ہو، لیکن خوف خدا ہر ایک کے دل میں موجود ہے. مثلا روزہ ہم نے رکھا ہے، گھر پہ آپ تنہا خود ہیں، سب انواع اقسام کے کھانے آپ کے فریج میں، آپ کے کچن میں موجود ہے، گھر پہ کوئی نہیں ہے، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ بتائیں. کوئی تو ہے دیکھنے والا، جو کوئی تو ہے جس سے آپ ڈر رہے ہیں، کوئی تو ہے جس کے احتساب سے آپ خوفزدہ ہیں. تو وہ بچہ چھوٹا بچہ بھی کوئی روزہ رکھنے کے بعد کھانے کی جسارت نہیں کرتا. انتہائی گنہگار آدمی بھی جب روزہ رکھ لیتا ہے اس کے دل میں خوف خدا اترتا ہے اور وہ روزہ توڑتا نہیں ہے. بس ثابت ہوا خوف خدا ہر ایک کے دل میں موجود ہے. اور اسی لیے آقا تو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کلمہ پڑھا ہے کے دل سے، اللہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، اگرچہ اس کے گناہ کہیں زیادہ کیوں نہ ہو، اس سزا کی منزل سے گزر کر جنت میں ضرور جائے گا. ہاں، یہ میں کہہ سکتا ہوں آج کے دور میں خوف خدا کی جو منزل ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف خدا کی وہ منزل تھی کہ رات کو گشت کرتے تھے، جب دیکھا ایک جھونپڑی میں سے آگ جلتی ہوئی نظر آئے، آپ وہاں گئے تو بچے بلکنے کی آواز آ رہی تھی اور ماں. سر میں یہ بات نہیں کر رہا تھا، میں کچھ اور بات کر رہا تھا. دیکھیں بات یہ ہے، جب ہم اپنے روزے کا تو خیال کرتے ہیں، دوسرے کے روزے پہ شک کرتے ہیں. نہیں شک کرنا، اپنے آپ کو تو ہم مانتے ہیں، معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ، اپنے آپ کو تو ہم مانتے ہیں، دوسرے کو مانتے ہی نہیں. اپنے بارے میں تو ہماری رائے یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دنیا میں سب سے اچھے کام کیے ہیں، ہمیں خدا دیکھ رہا ہے، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے. اور دوسروں کے بارے میں ہم اتنی غلط رائے رکھتے ہیں، اتنی معذرت کے ساتھ. جو غلط ہے وہ غلط ہے نا، جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. جی بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے اندر درد دل ہونا چاہیے. معلومات سب کے پاس ہے، کل قبر میں کیا ہونا ہے، کل برزخ میں کیا ہونا ہے، کل پل صراط پہ کیا ہونا ہے، کل محشر میں کیا ہونا ہے. پرچہ آؤٹ ہے، سب کچھ معلوم ہے، سوالات جوابات بھی معلوم ہیں. لیکن کیونکہ اگر اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، درد دل نہیں ہے، تو وہ اس سے بے نیاز ہو جائے گا، اس کا دل غافل ہے. اچھا، کیونکہ مہنگائی کے اوپر بھی آج ہم بات کر رہے تھے، تو
دنیا کے جو سب سے بڑے تاجر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی کون سی شخصیت ہو سکتی ہے کہ جن کا پیشہ ہی تجارت تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے اسرار و رموز بتائے، تجارت کے طریقے بتائے، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک مقام پہ دیکھتے ہیں کہ تاجر کا غلہ جو ہے گیلا ہے اوپر سے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ فرمائی، کہا کہ نہیں اس کو خشک کرو اور اس کے بعد اسے فروخت کرو، اس کے عیوب بتاؤ اس کے بعد اسے فروخت کرو۔ تو اگر اس سیرت کو عملی طور پر ہمارے افراد اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالی عملی طور پر بھی سیرت کے وہ نمونے نظر آئیں گے۔ یہی بات جی۔ مسئلہ یہ کہ سر ہم پڑھتے تو ہیں، ہم نبی اسلام کی بات سے نبی اسلام کی ذات سے محبت کرتے ہیں، ان کی بات سے محبت نہیں کرتے، ہم بات کو نہیں سمجھتے۔ ابھی بات بریک میں یہی کر رہا تھا، نبی اسلام نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، مگر افسوس کے ساتھ عصر اور مغرب کے درمیان جو ٹریفک روڈز پہ جو ہو رہا ہوتا ہے، جو کلمات کی ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے، مجھے کبھی کبھی خوف آتا ہے کہ ہم نبی اسلام کی مخالفت تو نہیں کر رہے۔ نبی اسلام فرما رہے ہیں صبر کا مہینہ ہے، یہاں بندہ ہائپر ہو رہا ہے، نبی اسلام فرمایا غصہ آئے تو گالی نہ دے، کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے تم کہو یہ میں روزے سے ہوں، آپ کم سے کم آپ خود تو بہتر ہو، مگر یہاں معاملہ ہوتا ہے ہم خود بھی بہتر نہیں ہوتے۔ تو ہمیں یہ جو رمضان کا مہینہ بیسیکلی پریکٹس کا مہینہ ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم میں وہ انقلاب لائے، تبدیلی لائے کہ جو نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، ہم رمضان کو منائیں نہیں بلکہ رمضان کو اپنائیں، ہم رمضان کو مناتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ توفیق ملے۔ حسان آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ لے علی نبینا صلی علی محمد، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کیا کہنا ہے؟ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے سورج کو پھیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے غر کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و توان تمہارے لیے، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و توان تمہارے لیے، سوا چلے کے بعد
تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے